اپنی سگی بہن کا سودا کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ 2 کروڑ روپے کے عوض تم نے اپنی ہی عزت کو میری میز پر نیلام کر دیا اور اب مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو۔ یہ الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح اس تاریک اور پرتعیش کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے گونجے۔ 29 سالہ انڈر ورلڈ اور کارپوریٹ مافیا کے بے رحم ڈان آہل سکندر نے اپنی بھاری بوٹ کی ٹھوکر سے جوئے کی میز کو پیچھے دھکیلا اور اپنی عقابی نگاہیں زمین پر گاڑے اس لرزتے ہوئے وجود پر گاڑ دی۔ سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا شخص کامران تھا، جس کے چہرے پر موت کا خوف واضح رقص کر رہا تھا۔ اس نے نشے اور جوئے کی لت اپنے 22 سالہ سگی بہن کو اس شہر کے سب سے خطرناک انسان کے پاس گروی رکھ دیا تھا۔ مجھے صرف ایک موقع دے دیں آہل بھائی، میں ایک ایک پائی چکا دوں گا۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں۔ کامران گڑ گڑایا اور آہل کے قدموں کی طرف رینگنے لگا، لیکن آہل کے چیف سیکورٹی آفیسر نے اسے کالر سے پکڑ کر پیچھے پھینک دیا۔ آہل کے چہرے پر ایک شفاف اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سگار سلگایا اور ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں اڑا دیا۔ اسے ان مردوں سے سخت وحشت ہوتی تھی جو اپنی عورتوں کو ڈھال بناتے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کیڑے کو اس کے کیے کی بدترین سزا ملے گی۔ اس سے پہلے کہ آہل اپنے غنڈوں کو کوئی حتمی حکم دیتا، دروازہ کھلا اور 2 سیاہ پوش گارڈز ایک لڑکی کو کھینچتے ہوئے اندر لے آئے۔ یہ مسکان تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وحشت تھی اور سانسیں بے ترتیب تھی۔ اسے آدھی رات کو اس کے گھر سے اٹھا کر یہاں لایا گیا تھا۔ مسکان نے زمین پر گرے اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر کرسی پر بیٹھے اس خوفناک شخص کو جس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ اسے پوری صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کے جواری بھائی نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا گھنونا کھیل کھیلا ہے۔ مسکان کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں کو پلکوں پر روکا اور لرزتے قدموں کے ساتھ آہل کی میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑا اور اس میں موجود اپنی یونیورسٹی کی فیس کے چند ہزار روپے نکال کر میز پر رکھ دیے۔ یہ کچھ پیسے ابھی رکھ لیں اور مجھے 1 ہفتے کا وقت دے دیں، میں آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ مسکان کی لرزتی ہوئی آواز کمرے کے سکوت میں گونجی تو آہل سکندر نے اپنی کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی اور اس 22 سالہ معصوم مگر باوقار لڑکی کا بغور جائزہ لیا۔ ایک عجیب منظر تھا، جو بھائی اسے بیچ چکا تھا وہ اسی کی جان بچانے کے لیے سودا کر رہی تھی۔ آہل کی سیاہ آنکھوں میں ایک شکاری کی سی چمک ابھری۔ یاد رہے صرف 1 ہفتہ، ورنہ پھر خیر چھوڑ دو اس کے بھائی کو۔ آہل نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے غنڈوں کو اشارہ کیا تو مسکان کا بھائی کامران فوراً اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اپنی بہن کو نہیں دیکھا، جو اس کی وجہ سے ہی موت کے منہ میں کھڑی تھی۔ مسکان نے گہری سانس لی اور کانپتے قدموں کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد آہل نے اپنے مینیجر کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا اور حتمی آواز میں بولا، اس لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھی جائے، کسی بھی صورت اس کے پاس پیسوں کا بندوبست نہیں ہونا چاہیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی دور تک جا سکتی ہے۔ مسکان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس شکاری کے جال میں قدم رکھ چکی ہے۔ یہ کہانی اور یہ دشمنی یکدم شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے پیچھے حالات کی ایک لمبی زنجیر تھی۔ آہل سکندر ایک یتیم بچہ تھا جس نے سڑکوں کی خاک چھان کر اور زندگی کے بدترین تھپیڑے کھا کر انڈر ورلڈ اور کارپوریٹ دنیا پر اپنی بادشاہت قائم کی تھی۔ 29 سال کی عمر میں اس شہر کا وہ بے تاج بادشاہ تھا جس کے اشاروں پر حکومتیں اور ملٹی نیشنل کمپنیاں چلتی تھیں۔ اس کے بنائے ہوئے اصول پتھر پر لکیر تھے اور اس کی دنیا میں ہمدردی یا معافی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دوسری طرف مسکان ایک 22 سالہ مڈل کلاس لڑکی تھی جس کی زندگی صرف ایک جدوجہد کا نام تھی۔ اس کے والدین کئی سال پہلے ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ والدین کے جانے کے بعد اس کا بڑا بھائی کامران اس کا واحد سہارا تھا، لیکن وہ سہارا بننے کے بجائے اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گیا۔ کامران کو جوئے اور شراب پوری محفلوں کی لت پڑ چکی تھی۔ مسکان دن رات لوگوں کے کپڑے سی کر اور ٹیوشن پڑھا کر اپنے گھر کا خرچ چلاتی اور اپنی یونیورسٹی کی فیس پوری کرتی۔ وہ ایک انتہائی ذہین اور قابل طالبہ تھی جس نے ہمیشہ اپنی کلاس میں ٹاپ کیا تھا اور اب وہ اپنے آخری سیمسٹر میں تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ جلدی سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کرے اور ایک اچھی نوکری حاصل کر کے اس جہنم جیسی زندگی سے نکل جائے، لیکن کامران کے 2 کروڑ کے قرضے نے اس کی تمام خوابوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اگلی صبح مسکان کی آنکھ کھلی تو اس کا ذہن کسی بھاری بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس کے پاس صرف 7 دن تھے اور رقم اتنی بڑی تھی
جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمت ہارنے کے بجائے پیسوں کے انتظام کے لیے شہر کے ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنیز میں نوکری کے لیے انٹرویوز دینے کا فیصلہ کیا۔ اسے اپنی شاندار ڈگری اور قابلیت پر مکمل بھروسہ تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے استری کیے، اپنی فائل تیار کی اور گھر سے نکل پڑی۔ اسے اس بات کا قطعی کوئی علم نہیں تھا کہ آہل سکندر کارپوریٹ نیٹ ورک کا کتنا وسیع اور خطرناک ہے، اور اس کی نظریں مسکان کے ہر قدم کا پیچھا کر رہی ہیں۔ وہ شہر کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی کے شیشے کے طویل و عریض دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ استقبالیہ پر موجود لڑکی نے اس کا تعلیمی ریکارڈ دیکھ کر اسے فوراً انٹرویو کے لیے HR مینیجر کے دفتر کی طرف بھیج دیا۔ مسکان پر امید دل کے ساتھ دفتر میں داخل ہوئی۔ مینیجر نے اس کی فائل لی اور اسے کھول کر مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اسے مسکان کے نمبرز اور پروجیکٹس بے حد پسند آ رہے تھے۔ اچانک مینیجر کے فون کی اسکرین پر ایک خفیہ نمبر سے میسج چمکا۔ اس نے میسج پڑھا اور ایک سیکنڈ میں اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرے اور اس نے مسکان کی فائل کو زور سے میز پر پٹخا۔ ہمیں آپ جیسی نااہل اور غیر ذمہ دار لڑکیوں کی اس کمپنی میں کوئی ضرورت نہیں، آپ فوراً یہاں سے جا سکتی ہیں، مینیجر نے انتہائی حد تک آمیز اور اونچے لہجے میں کہا۔ مسکان حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک پل میں حالات کیسے بدل گئے۔ لیکن سر، آپ نے تو ابھی میرا انٹرویو لیا ہی نہیں، اور میرا تعلیمی ریکارڈ تو دیکھیں، میں پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کر چکی ہوں، میرے سافٹ ویئر پروجیکٹس بھی بہت شاندار ہیں۔ مسکان نے اپنی صفائی پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ میں نے کہا یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا کر تمہیں دھکے دلوا کر اس بلڈنگ سے باہر نکلواؤں گا۔ مینیجر چیخ پڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مسکان کو 1 منٹ بھی مزید یہاں بٹھایا تو اس کی اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموشی سے اپنی فائل اٹھا کر دفتر سے باہر آ گئی۔ اسے ہمت نہیں ہاری اور دوسری بڑی کمپنی کا رخ کیا۔ وہاں بھی اسے بالکل اسی رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسری اور چوتھی کمپنی میں بھی اسے فائل دیکھتے ہی ذلت آمیز طریقے سے نکال دیا گیا تھا۔ آہل کے کارندے پہلے ان تمام ملٹی نیشنل کمپنیز کے مالکان اور مینیجرز کو سخت دھمکی دے چکے تھے کہ مسکان کو نوکری دینے یا کسی بھی قسم کی مالی مدد فراہم کرنے کا مطلب آہل سکندر کی سیدھی دشمنی مول لینا ہے، اور پورے شہر میں کوئی بھی ادارہ اپنے بزنس اور جان پر کھیل کر یہ خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ شام تک سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد مسکان کو یہ تلخ حقیقت پوری طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی اعلیٰ تعلیم، محنت اور ڈگریاں آہل کے طاقتور مافیا نیٹ ورک کے سامنے کاغذ کے بے وقت ٹکڑوں سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ وہ سڑک کنارے ایک پرانے بینچ پر بیٹھی اپنی مسلسل ناکامی پر زار و قطار آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے اور امید دم توڑ رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑی ایک کالی شیشوں والی گاڑی میں بیٹھے آہل کے تربیت یافتہ آدمی اس کی بے بسی اور آنسوؤں کی لمحہ بلمحہ رپورٹ اپنے باس کو دے رہے تھے۔ آہل اپنے ہیڈ کوارٹر کے شیشے کے کیبن میں بیٹھا اس کی شکست کا بے حسی سے جشن منا رہا تھا۔ وہ مسکان کا ہر راستہ، ہر دروازہ بند کر کے اسے اپنا قدموں میں لانا اور اپنی طاقت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک بے بس لڑکی کب تک اس کے بچھائے ہوئے جال میں پڑا سکتی ہے۔ تو دوسری طرف صبح سویرے مسکان نے ایک اور راستہ چنا۔ اس نے اپنا خستہ حال کمرے میں رکھی اپنی مرحومہ ماں کا پرانا لکڑی کا صندوق کھولا اور اس کی سب سے نچلے خانے میں چھپا کر رکھی گئی ایک سرخ مخملی ڈبی نکالی۔ اس ڈبی میں خالص سونے کے 2 بھاری کڑے تھے جو اس کی ماں کی آخری نشانی تھے۔ یہ وہ آخری اثاثہ تھا جو مسکان نے اپنی شادی اور کسی انتہائی مشکل وقت کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، لیکن آج اپنے خون کی جان بچانے کے لیے اسے یہ بیچنا اس کی شدید مجبوری بن چکا تھا۔ اس نے آنسوؤں کے ساتھ ان 2 کڑوں کو چوما، انہیں اپنے بیگ کے اندرونی جیب میں محفوظ کیا۔ شہر کی سب سے بڑے اور پرہجوم صرافہ بازار کی طرف چل پڑی۔ یہ بازار شہر کے وسط میں واقع تھا جہاں صبح سے ہی گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا۔ وہ ایک نامور اور پرانے سونار کی دکان پر گئے جس کی دکان پر سب سے زیادہ رونق تھے۔ مسکان نے ہمت کر کے کاؤنٹر کے قریب جا کر وہ سونے کے کڑے رکھ دیے تاکہ انہیں بیچ کر مقررہ وقت پر کسی رقم کو حاصل کر سکے۔ اسے مکمل امید تھی کہ ان خالص سونے کے کڑوں کی اچھی اور معقول قیمت مل جائے گی اور وہ آہل کو کم از کم ایک بڑی قسط ادا کرے گی اور کچھ مزید وقت مانگ سکے گی۔ مجھے یہ کڑے بیچنے ہیں اور مہربانی فرما کر ان کے مارکیٹ کے حساب سے صحیح قیمت لگا دیں۔ مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مسکان نے سونار سے دھیمی لیکن پر امید آواز میں التجا کی تھی۔
सुनार ने कड़ों को हाथों में उठाया और उन पुरानी चमक और खालिस वजन देखकर मुतासिर हुआ। उसने अपना चश्मा नाक पर दुरुस्त किया और कड़ों की क्वालिटी चेक करने के लिए उन्हें कसौटी पर रगड़ने ही वाला था कि उसकी दुकान का लैंडलाइन फोन जोर से बज उठा। लेकिन यहाँ भी आहिल सिकंदर उससे 2 कदम आगे था और उसकी हर चाल का तोड़ जानता था। मुस्कान के बाजार पहुंचने से पहले आहिल के आदमियों ने पूरी मार्केट के ज्वेलर्स एसोसिएशन में ये खबर और मुस्कान की वाज़ेह तस्वीर फैला दी थी कि ये लड़की किसी बड़े घर से चोरी का सोना बेचने आ रही है और जो कोई भी दुकानदार इससे सोना खरीदेगा वो पुलिस और अंडरवर्ल्ड दोनों के अताब का बराह रास्त शिकार होगा। सुनार ने फोन कान से लगाया और फोन पर मिलने वाली हिदायत सुनते ही उसकी नजरें सामने खड़ी मुस्कान के चेहरे पर जम गई। उसने रिसीवर जोर से वापस रखा और इंतहाई गुस्से और हकारत से कड़े मुस्कान की तरफ उछाल दिया। शर्म नहीं आती तुम जैसी लड़कियों को? शक्ल से मासूम बनती हो और चोरी का सोना बेचने आ गई हो। निकल जाओ मेरी दुकान से, वरना अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ। सुनार की ऊंची और कड़वी आवाज सुनकर दुकान में मौजूद तमाम ग्राहकों ने मुस्कान को हकारत और चुभती हुई नजरों से देखना शुरू कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कड़े मेरी सगी माँ के हैं, चोरी के नहीं है। आपको यकीनन कोई गलत फहमी का शिकार हुए हैं, मेरी बात का यकीन करें। मुस्कान घबराकर रोते हुए चिल्लाए। उसकी सच्चाई की गवाही देने वाला उस पूरे हुजूम में कोई नहीं था। चोर और फराडन लड़कियां बेचने के लिए यही झूठे बहाने बनाती हैं। चलो निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे खिलाफ चोरी की FIR कटवा दूं। सुनार ने काउंटर से बाहर आकर मुस्कान को बाजू से पकड़ा और धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल दिया। पूरे मार्केट के दुकानदार और राहगीर वहां पर जमा हो चुके थे। तरह तरह की बातें बन रही थी और कोई उसकी इज्जत उछाल रहा था। किसी ने उसकी सच्ची और बेबस बात नहीं सुनी। वो बाजार वालों की गालियों और तानों का निशाना बनते हुए अपने जेवरात वापस बैग में डालकर वहां से रोते हुए भागने पर मजबूर हो गई। उसके दिल की धड़कनें बुरी तरह से बेतरतीब हो रही थी और दुनिया की नजरों में तेजी से तारीख हो रही थी। तीसरे दिन मुस्कान ने एक आखिरी उम्मीद के सहारे अपनी यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहां उसने कुछ अरसा कबल अपने आखिरी सेमेस्टर की भारी फीस जमा करवाई थी। वो जानती थी कि फीस वापस लेना आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने इंतजामिया के दफ्तर में जाकर फीस वापसी की हंगामी दरख्वास्त जमा कराई थी और वाइस चांसलर के सामने अपनी खानदानी मजबूरी और माली बदहाली का वास्ता दिया। यूनिवर्सिटी का बूढ़ा क्लर्क उसकी हालत इजार और फटे हुए जूते देख फीस वापस करने के अमल को तेज करने पर रजामंद हो गया था और उसने मुस्कान को अगले दिन आकर अपना चेक ले जाने की यकीन दहानी करवाई। मुस्कान को लगा शायद कुदरत ने उस पर रहम खा लिया है और अब वो कुछ पैसों का इंतजाम करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन चौथे दिन जब मुस्कान उम्मीद भरी आंखों और तेज धड़कते दिल के साथ यूनिवर्सिटी पहुंची तो वहां का मंजर तो बिल्कुल ही बदला हुआ था। आहिल का चीफ मैनेजर उस सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिल चुका था और उसने यूनिवर्सिटी के फंड में 1 करोड़ रुपए की भारी डोनेशन का चेक उनके हवाले किया। इस खतीर डोनेशन के बदले मुस्कान की फीस वापसी की फाइल को हमेशा के लिए रिकॉर्ड से ही गायब कर दिया गया। जब मुस्कान क्लर्क की डेस्क पर पहुंची तो उसने मुस्कान को पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया। कैसी फीस और कैसा चेक मोहतरमा? आपका हमारे रिकॉर्ड में कोई नाम ही मौजूद नहीं। आप बराह करम यहाँ से चली जाएं। क्लर्क ने नजरें चुराते हुए स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। मुस्कान ने एहतजाज किया और रोते हुए उन्हें खुदा का वास्ता दिया, लेकिन इंतजामिया ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे कैंप से बाहर निकाल दिया। मुस्कान की उम्मीद की आखिरी किरण भी आहिल की अपनी बेपनाह दौलत और ताकत के आगे बुझ चुकी थी। 5वें दिन मुस्कान तकी हारी अपने खस्ता हाल घर पहुंची तो उसका जवारी भाई कामरान दरवाजे पर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बजाय इसके कि वो अपनी बहन का दुख बांटता या उससे हमदर्दी के 2 बोल बोलता, उसने मुस्कान पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तुमने अभी तक पैसों का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? क्या तुम चाहती हो कि आहिल के गुंडे मुझे मार दें? अगर कल तक पैसे ना मिले तो मैं मारा जाऊंगा और मेरी मौत की अकलौती जिम्मेदार तुम होगी। कामरान ने निहायत बेशर्मी से कहा। मुस्कान अपने खून के इस गलीज और खुद गर्ज रूप को देखकर अंदर तक टूट गई थी। वो भाई जिसके लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही थी, उसे मुस्कान की इज्जत या जिल्लत की तो कोई परवाह थी ही नहीं। वो तो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। मुस्कान खामोशी से जमीन पर बैठ गई और उसने अपने आंसू को खुश्क होने दिया। छठे दिन की रात मुस्कान के लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। उसके पास अब कोई जेवर नहीं बचा था और ना ही कोई डिग्री काम आ रही थी, ना ही कोई मददगार।
اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ 7ویں دن کی سیاہ اور بوجھل شام شہر کی اونچی عمارتوں پر سائے کی طرح پھیل چکی تھی۔ مسکان آہل سکندر کے پرائیویٹ کلب کے شیشے والے بھاری دروازے کے سامنے کھڑی تھی اور اس کا وجود سردی اور بے پناہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی تمام امیدیں اور بچاؤ کے تمام راستے پچھلے 6 دنوں میں ایک ایک کر کے بند ہو چکے تھے اور اب وہ اپنی شکست تسلیم کرنے اس درندے کی کچھاڑ میں آ پہنچی تھی۔ کلب کا اندرونی ماحول انتہائی پرتعیش لیکن ڈراونا تھا۔ مدھم روشنی اور چاروں طرف کھڑے سیاہ لباس والے محافظ مسکان کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہے تھے۔ وہ بھاری قدم اٹھاتی ہوئی سیدھا اس مخصوص VIP لاؤنج کی طرف بڑھی جہاں آہل سکندر اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو آہل اپنی مخصوص چمڑے کی کرسی پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی جو مسکان اندر تک اتار رہی تھی۔ خوف، میں ہار گئی ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ ہی میں پیسوں کا بندوبست کر سکی ہوں۔ مسکان کی لرزتی ہوئی آواز میں شکست کی گہری کھائی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا کیونکہ وہ آہل کی تیز نگاہوں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا تم خالی ہاتھ آؤ گی، لیکن میرے بچھائے ہوئے جال سے نکلنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ آہل نے انتہائی سرد مہری سے اپنا سگار ایشٹرے میں مسلا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر آہستہ آہستہ مسکان کے قریب آیا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سا غرور اور طاقت کا نشہ تھا۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بھائی کو چھوڑنے میں زندگی بھر آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، بس اس کی جان بخش دے۔ مسکان گڑ گڑاتی ہوئی اسے اپنے دونوں ہاتھ آہل کے سامنے جوڑ دیے۔ اس کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے ایک سچی تڑپ تھی جو آہل کے اندر سے ایک عجیب سی الجھن ڈال رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ لڑکی اس شخص کے لیے کیوں رو رہی ہے جس نے اسے جوئے میں ہار دیا۔ شرط تو میں منواؤں گا مسکان، لیکن اپنی مرضی سے، اور وہ شرط تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بھاری ہوگی۔ آہل نے اپنی میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک تیار شدہ قانونی کاغذ نکال کر مسکان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس کاغذ کے اوپر موٹے حروف میں نکاح نامہ لکھا ہوا تھا۔ یہ نکاح نامہ ہے، اس پر دستخط کرو اور تمہارے بھائی کی جان چھوٹ جائے گی۔ آہل کا لہجہ کسی پتھر کی طرح سخت اور دو ٹوک تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبہ، کوئی ہمدردی نہیں تھی، بس ایک حتمی فیصلہ تھا جو وہ سنا چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ مسکان صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کا پورا جسم خوف اور بے یقینی سے کانپنے لگا۔ تمہارے پاس تو 2 ہی راستے ہیں، یا اس کاغذ پر دستخط کر کے اپنی آزادی میرے نام کر دو، یا پھر اپنے بھائی کے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آہل نے میز پر جھکتے ہوئے اسے اپنی عقابی نگاہوں سے دائرے میں لیا۔ اس کی آواز میں وہ کاٹ تھی جس نے مسکان کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب کر لی تھی۔ آپ ایسا ظلم نہیں کر سکتے، مجھ پر رحم کریں، میں ایک غریب لڑکی ہوں، میری زندگی کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ مسکان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے مسکان، دستخط کرو ورنہ میرے آدمی ابھی اور اسی وقت تمہارے بھائی کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دیں گے۔ آہل نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور مڑ کر اپنے چیف سیکورٹی آفیسر کو اشارہ کیا، جس نے فوراً اپنی واکی ٹاکی نکال کر کامران کے ٹھکانے پر موجود آدمیوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مسکان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ نہیں، رک جائیں، میں دستخط کرنے کو تیار ہوں، بس اسے کچھ مت کہیں۔ مسکان تیزی سے اٹھی اور لرزتے ہاتھوں سے میز پر پڑا قلم اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو نکاح نامے کے کاغذ پر گر کر سیاہی کو پھیلا رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی زندگی کے سب سے تلخ کاغذ پر دستخط کر دیے۔ اس کے دستخط کرتے ہی آہل کے چہرے پر ایک پراسرار سکون ابھر آیا۔ اس نے فوراً باہر کھڑے نکاح خواں کو اندر بلایا، جس نے چند ہی منٹوں میں شرعی طور پر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ مسکان اب قانونی اور شرعی لحاظ سے اس شہر کے سب سے خطرناک مافیا ڈان کی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد آہل نے مسکان کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ایک مجرم کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کلب کے باہر آہل کی بلٹ پروف گاڑیوں کا ایک قافلہ تیار کھڑا تھا۔ مسکان کو درمیان والی گاڑی میں بٹھایا گیا اور آہل اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا سفر انتہائی خاموش اور بوجھل تھا۔ مسکان کھڑکی سے باہر شہر کی تاریک سڑکوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے گالوں پر آنسو کی لکیریں مسلسل بہہ رہی تھیں۔
आहिल अंधेरे में उसके चेहरे को बगौर देख रहा था, लेकिन उसने कोई तसल्ली का लफ्ज नहीं बोला। कुछ देर बाद काफिला शहर से थोड़ा बाहर वाक़ एक इंतहाई पुरतायुश और वसी अरीस हवेली के सामने रुका। इस हवेली के चारों तरफ ऊंची दीवारें थी और हर तरफ मुसल्ला गार्ड्स का सख्त तरीन पहरा। मुस्कान को ऐसा लगा जैसे वो किसी जदीद दौर के किले में दाखिल हो रही है। आहिल गाड़ी से उतरा और मुस्कान को भी उतरने का इशारा किया। आज ये घर तुम्हारी दुनिया है मुस्कान, और इस घर के उसूल मैं तय करूंगा। आहिल ने हवेली के बड़े और शानदार हॉल में खड़े होकर मुस्कान की तरफ मुड़ते हुए कहा। हॉल की छत से लटकता हुआ कीमती फानूस उसकी सर्द आंखों को मजीद चमकदार बना रहा था। क्या मैं यहाँ सारी जिंदगी कैदी बनकर रहूंगी? मुस्कान ने अपने आंसू साफ करते हुए धीमी लेकिन तल्ख आवाज में पूछा। उसकी नजरें हॉल के चारों तरफ मौजूद सिक्योरिटी कैमरों और गार्ड्स पर थी। अगर तुम समझदार हो तो खुद जान जाओगी। बैरूनी दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश मत करना, न ही किसी से राब्ता करने का सोचना। आहिल ने अपने कोट के बटन खोलते हुए कहा और फिर अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुस्कान के बैग से उसका पुराना मोबाइल फोन निकाल लिया। ये मेरा फोन है, इसे वापस करें, मैंने अपने भाई की खैरियत मालूम करनी है। मुस्कान घबरा कर आगे बढ़ी और अपना फोन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन आहिल ने फोन को जोर से फर्श पर दे मारा और टुकड़े टुकड़े हो गया। इस घर में बैरूनी दुनिया से राब्ते का हर रास्ता बंद है। मुस्कान, तुम्हारा भाई जिंदा है, यही तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। आहिल की आवाज में गुस्सा और सख्ती थी। उसने अपने मैनेजर को आवाज दी और उसे हुक्म दिया कि मुस्कान को उसके कमरे तक छोड़ कर आए। मैनेजर ने इंतहाई अदब से मुस्कान को ऊपर की मंजिल की तरफ चलने का रास्ता दिखाया। मुस्कान को जिस कमरे में लाया गया था वो किसी शहजादी की ख्वाबगाह जैसा था। नर्म गुदास बिस्तर, कीमती पर्दे, नर्म कालीन, हर तरह की जदीद सहूलियात वहां मौजूद थी। लेकिन मुस्कान के लिए ये सब कुछ एक सोने के पिंजरे से ज्यादा कुछ नहीं था। वो दरवाजा बंद होते हुए बिस्तर पर गिरकर बेतहाशा रोने लगी। उसे अपनी आज़ादी छिन जाने का शिद्दत से एहसास हो रहा था। अगले चंद दिन मुस्कान के लिए इंतहाई अजीब और हैरान कुन साबित हुए। उस पर घर से बाहर निकलने की सख्त तरीन पाबंदी थी। वो हवेली के एक मखसूस हिस्से से आगे नहीं जा सकती थी, लेकिन हवेली के अंदर उसे मुलाजमीन की तरफ से एक मलिका की तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। सुबह उठते ही उसकी पसंद का नाश्ता, आला तरीन लिबास और हर वो चीज जो उसे चाहिए होती थी वो बिना मांगे ही उसके सामने हाजिर हो जाती थी। क्या फायदा इस कैद का जहां सांस लेने की आज़ादी ना हो। मुझे ये कपड़े और ये खाने नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है। मुस्कान ने एक दोपहर मुलाजमा की तरफ लाए गए कीमती लिबास को बेड पर फेंकते हुए कहा। इंतहाई गुस्से से उस कैद से बुरी तरह उकता चुकी थी। बीबी जी, साहब का सख्त हुक्म है कि आपको किसी चीज की कमी ना होने दी जाए। आप मेहरबानी करके ये पहन लें, वरना साहब हम पर नाराज होंगे। मुलाजमा ने खौफजदा लहजे में इल्तिजाई अंदाज में कहा था। मुस्कान ने मुलाजमा की बेबसी देखी तो वो खामोश हो गई। वो किसी गरीब का रोजगार नहीं छीनना चाहती थी। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात मुस्कान के लिए आहिल का रवैया था। आहिल रोजाना रात को हवेली लौटता था, लेकिन उसने कभी भी मुस्कान के कमरे का रुख नहीं किया, न ही कभी उसके साथ बदतमीजी की या कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब भी उसका सामना खाने की मेज पर होता तो आहिल इंतहाई खामोशी से खाना खाता और फिर अपने काम में मगन रहता। उसका रवैया सख्त और खुरदरा जरूर था, लेकिन उसमें कोई गलाजत या घटियापन नहीं था। आपने मुझे यहाँ कैद क्यों किया? अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे मार क्यों नहीं देते? एक रात जब मुस्कान बर्दाश्त की हदें पार कर गई तो उसने डाइनिंग टेबल पर बैठे आहिल से सीधा सवाल किया। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी थी। तुम्हारी जान लेना मेरा मकसद नहीं है लड़की, मैं सिर्फ तुम्हें इस दुनिया से काट कर रखना चाहता हूँ, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आहिल ने पानी का गिलास मेज पर रखते हुए इंतहाई स्पाट लहजे में जवाब दिया। उसने मुस्कान की तरफ देखे बगैर अपनी बात मुकम्मल की और वहां से उठकर अपनी स्टडी रूम में चला गया। मुस्कान उसे हैरत से देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो शख्स इतना जालिम और बेरहम माफिया डॉन है, उसकी इज्जत और सलामती का इतना बारीक बीनी से ख्याल क्यों रख रहा है। उसकी एक ऐसी कैद थी जहां इज्जत और तहफ्फुज दोनों मिल रहे थे। दूसरी तरफ शहर के एक और तारीख हिस्से में मुस्कान का भाई कामरान अपनी पुरानी रविश पर वापस आ चुका था। अपनी बहन की कुर्बानी के बाद उसे जो जिंदगी मिली थी उसने उसका कोई कदर नहीं की। वो दोबारा पुराने दोस्तों के साथ मिलकर जुए की महफिलों में बैठने लगा था। चूंकि मुस्कान आहिल के पास थी, इसीलिए अब कोई कर्जदार कामरान को तंग नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे कि आहिल सिकंदर का नाम उसके साथ जुड़ चुका है। लेकिन कामरान की लालच और जुए की लत उसके हवास पर पूरी तरह से हावी थी। एक रात वो शहर के दूसरे कोने में वाक़ खुफिया कसीनो में जुआ खेल रहा था।
یہ کسینو دلاور خان کا تھا جو آہل سکندر کا سب سے بڑا اور خونخوار کاروباری دشمن تھا۔ دلاور اور آہل کے درمیان انڈر ورلڈ پر قبضے کی پرانی جنگ چل رہی تھی۔ اس رات کامران جوئے میں ایک بار پھر بھاری رقم ہار گیا۔ کسینو کے مینیجر نے اسے کالر سے پکڑ لیا۔ تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو یہاں منہ اٹھا کر کیوں آ جاتے ہو؟ آج تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے۔ مینیجر نے کامران کو زمین پر گراتے ہوئے کہا تو دلاور کے کارندوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کامران کی جان ایک بار پھر خوف سے کانپنے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے پیسوں سے بھی بڑی چیز ہے۔ میں تمہیں آہل سکندر کی سب سے بڑی کمزوری دے سکتا ہوں۔ کامران نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک بار پھر انتہائی گھٹیا اور غلیظ چال چلی۔ اس کی بات سن کر مینیجر کے ہاتھ رک کر اس نے فوراً اپنے باس دلاور خان کو وہاں بلا لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ آہل سکندر کی کوئی کمزوری نہیں، وہ ایک پتھر کا انسان ہے جس کا کوئی خاندان نہیں۔ دلاور خان نے اپنے مخصوص وحشیانہ انداز میں چلتے ہوئے آ کر کامران کی چھاتی پر پاؤں رکھا اور سگار کا دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا۔ وہ پتھر اب پگھل چکا ہے دلاور بھائی، اس نے میری بہن مسکان سے نکاح کیا ہے، اسے اپنی حویلی میں دنیا سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر تم اسے پکڑ لو تو آہل تمہارے قدموں میں گر جائے گا۔ کامران نے اپنی ہی بہن کا سودا دوسری بار انتہائی بے شرمی سے کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اپنی جان بچانے اور مزید پیسے کمانے کی ہوس شامل تھی۔ دلاور خان کی آنکھوں میں یہ سن کر ایک شیطانی چمک ابھر آئی۔ اسے اپنے سب سے بڑے دشمن کو تباہ کرنے کا ایک سنہرا موقع مل گیا تھا۔ میں تمہیں 2 کروڑ روپے دوں گا اگر تم میری مدد کرو اور اس لڑکی تک پہنچنے کا خفیہ راستہ مجھے بتا۔ دلاور نے اپنا پاؤں کامران کے سینے سے ہٹایا اور اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کامران جو آہل کے گھر کا نقشہ اور سیکیورٹی کی تفصیلات کسی حد تک جانتا تھا، اس نے فوراً دلاور کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ وہ ایک نیا اور بھیانک طوفان کھڑا کرنے جا رہا تھا جس کا مسکان کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ مسکان اپنی اس قید میں آہل کے سخت لیکن پراسرار طور پر محتاط رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ باہر اس کا اپنا خون اس کی تباہی کا سامان بیچ رہا تھا۔ کہانی ایک نئے اور خطرناک موڑ میں داخل ہو چکی تھی۔ حویلی کے ایک وسیع اور ہوادار ٹیرس پر شام کی تاریکی گہری ہو رہی تھی۔ مسکان خاموشی سے کھڑی باہر کے دھندلے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ جب آہل کی بھاری قدموں کی آہٹ نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا، تمہیں اس وقت کمرے کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ باہر کی ہوا کافی سرد ہے اور تم بیمار پڑ سکتے ہو۔ آہل نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں مسکان کے اترے ہوئے اور اداس چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے اس سردی سے زیادہ اس قید خانے کی گھٹن سے ڈر لگتا ہے، جہاں میری مرضی کا کوئی عمل دخل ہی نہیں۔ میری سانسیں بھی آپ کی محتاج۔ مسکان نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلخی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ایک واضح بغاوت اور آزادی چھن جانے کا دکھ تھا۔ باہر کی دنیا اس حویلی سے کہیں زیادہ خطرناک اور ظالم ہے۔ مسکان، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم یہاں اس وقت کتنی محفوظ ہو۔ آہل نے 2 قدم آگے بڑھا کر اسے انتہائی سنجیدگی سے دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا دباؤ تھا جو مسکان کو الجھن میں ڈال رہا تھا۔ کیسی حفاظت اور کیسا خطرہ؟ آپ نے مجھے میرے ہی گھر سے دور کر دیا، میرے ہی بھائی سے دور کر دیا، اور اب مجھ پر تحفظ کا احسان جتا رہے ہیں۔ مسکان غصے سے بولی اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہارا وہ گھر تمہارے یہ جہنم بن چکا تھا، اور وہ شخص جسے تم اپنا بھائی کہتی ہو وہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے جو تمہیں بیچ چکا تھا۔ آہل کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا۔ وہ مسکان کی اس اندھی عقیدت پر غصے میں تھا۔ میرے بھائی کو برا بھلا کہنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ وہ جیسا بھی ہے میرا اپنا خون ہے، اور میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ مسکان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی دفاعی انداز اپنایا۔ وہ کسی بھی صورت آہل کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ خون کے رشتے جب سودے بازی پر اتر آئے نا، تو ان سے بڑا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تم ابھی بہت معصوم ہو اور دنیا کی غلاظت کو نہیں سمجھتی۔ آہل نے گہری سانس لی اور اس سے نظریں چرائیں۔ اسے تمام تر حقیقت بتا کر مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے ٹیرس سے باہر نکل گیا۔ شہر کے دوسرے کنارے پر دلاور خان کے خفیہ اڈے میں دھوئیں اور سازشوں کا ایک بازار تھا جو گرم تھا۔ کامران ایک بڑی میز پر حویلی کا نقشہ بچھا کر دلاور کے آدمیوں کو مستقل راستے سمجھا رہا تھا۔ یہ حویلی کی پچھلی دیوار ہے، یہاں سیکیورٹی کیمروں کی تاریں بآسانی کاٹی جا سکتی ہیں،
اور گارڈ کی نظر بھی یہاں نہیں پڑتی۔ کامران نے نقشے کے ایک حصے پر انگلی رکھتے ہوئے انتہائی مکاری سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں پیسوں کا لالچ چمک رہا تھا اور اسے اپنی بہن کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن ہم وہاں سے اندر داخل ہوں گے تو اہل کے گارڈ کو کیسے چکما دیں گے؟ وہ بہت تربیت یافتہ اور ہوشیار ہے، دلاور خان سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے شکاری جیسی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہتا تھا۔ شام کے وقت گارڈز کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور مسکان بالکل اکیلی باغ کے پچھلے حصے میں بیٹھتی ہے۔ آپ کے آدمیوں کو سیدھا وہیں پہنچنا ہے۔ کامران نے اپنی سگی بہن کی روٹین دشمنوں کے خلاف کرتے ہوئے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ وہ اپنے ضمیر کو مکمل طور پر گلا گھونٹ چکا تھا۔ بہت خوب، تم نے اپنا کام کر دیا۔ اب میری باری ہے کہ میں آہل سکندر کے غرور کو خاک میں ملا دوں اور اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں۔ دلاور خان نے ایک بھاری بریف کیس کامران کی طرف دھکیلا جو کڑکڑاتے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی فتح کے آثار چمچے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے اور اس کام کے بعد مجھے آہل سکندر سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کامران نے بریف کیس کو لالچی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے فوراً اپنا قبضے میں کر لیا اور اطمینان کا سانس لیا۔ تمہارا کام ختم ہوا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ باقی کا سارا کھیل میرے آدمی خود سنبھال لیں گے۔ دلاور نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا اور کامران کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ دلاور اب اپنے سب سے بڑے وار کی تیاری کر رہا تھا۔ اگلی دوپہر کا ماحول قدرے پرسکون تھا اور خاموش تھا۔ مسکان اپنے کمرے میں بیٹھی بوریت اور شدید الجھن کا شکار تھی جب آہل کے مینیجر نے دروازے پر دستک دی۔ مسکان بی بی صاحب نے آپ کے لیے کچھ سامان بھیجوایا ہے، انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ کے کمرے میں رکھ دیا جائے۔ مینیجر نے انتہائی ادب سے سر جھکا کر کہا۔ اس کے پیچھے دو ملازم کچھ بڑے کارٹن اٹھائے کھڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اور مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں واپس لے جائیں۔ وہ اپنے صاحب سے کہیں کہ مجھے خریدنے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ مسکان نے الجھن سے ان کارٹنز کی طرف دیکھتے ہوئے روکھے پن سے جواب دیا۔ واحل کی ہر مہربانی کو شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ ان میں آپ کی یونیورسٹی کی تمام کتابیں، ایک نیا لیپ ٹاپ اور آپ کے آخری سیمسٹر کے پروجیکٹس کا سارا سامان ہے۔ صاحب نے خاص طور پر باہر سے منگوایا ہے۔ مینیجر نے کارٹن احتیاط سے میز پر رکھتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ وضاحت کی۔ مسکان کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی۔ لیکن انہیں کیسے معلوم کہ مجھے ان کتابوں کی ضرورت ہے اور میرا آخری سیمسٹر چل رہا ہے؟ میں نے تو کبھی ان سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ مسکان نے لرزتے ہاتھوں سے کتابوں کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل ایک انجانے میٹھے احساس سے دھڑکنے لگا۔ صاحب آپ کی ہر ضرورت اور ہر ادھورے خواب سے واقف ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی پڑھائی کا کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اور آپ گھر بیٹھ کر ڈگری مکمل کریں گی۔ مینیجر اپنا کام ختم کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسکان وہیں کھڑی ان کتابوں کو دیکھتی رہ گئی۔ اس سخت گیر اور بے رحم مافیا ڈان کا یہ نرم خیال رکھنے والا روپ اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا تو اس میں اس کے متعلقہ سافٹ ویئرز پہلے ہی سے انسٹالڈ تھے۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس نے مسکان کے اندر موجود آہل کے خلاف نفرت کی اونچی دیوار میں پہلی گہری دراڑ ڈال دی تھی۔ رات کے کھانے پر ڈائننگ ٹیبل کا ماحول ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ آہل اپنے خیالات میں گم کھانا کھا رہا تھا جبکہ مسکان نے ہمت کر کے خاموشی توڑی۔ کتابوں اور لیپ ٹاپ کے لیے آپ کا شکریہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ میری تعلیم کے بارے میں بھی سوچیں گے، مسکان نے دھیمی اور قدرے نرم آواز میں کہا۔ اس کی نظریں پلیٹ پر جمی ہوئی تھی لیکن اس کے لہجے میں سچی شکر گزاری بھی موجود تھی۔ مجھے جاہل اور روتی دھوتی عورتیں پسند نہیں۔ تمہارا دماغ پڑھائی میں لگا رہے گا تو تم اس گھر کے اصولوں سے بغاوت نہیں کرو گی۔ آہل نے انتہائی اسپاٹ اور سرد انداز میں جواب دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نرمی کو اپنے روکھے الفاظ کے پیچھے چھپا لی۔ آپ ہمیشہ اتنے تلخ کیوں رہتے ہیں؟ کیا آپ کبھی سیدھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے؟ میں نے تو صرف آپ کو شکریہ ادا کیا ہے۔ مسکان کو اس کا یہ جواب برا لگا اور اس نے تھوڑے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کی ہمدردی ایک بار پھر خفگی میں بدل گئی۔ میرا طریقہ یہی ہے اور تمہیں اس کی عادت ڈالنی ہوگی۔ جلدی کھانا ختم کرو اور اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرو۔ آہل نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور بغیر مزید کوئی بات سنے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مسکان نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے دل کو سمجھایا کہ اس پتھر دل انسان سے کسی نرمی کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔
شام ڈھلنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا اور دلاور کے چنے ہوئے 4 خطرناک ترین آدمی سیاہ لباس پہنے اور چہروں پر نقاب سے اپنے چہرے ڈھانپے حویلی کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یاد رہے، ہمارا پہلا اور آخری ہدف صرف وہ لڑکی ہے، اسے ہر صورت میں صحیح سلامت یہاں لانا تاکہ ہم آہل کو جھکا سکیں۔ دلاور نے اپنے آدمیوں کو سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آخری اور حتمی ہدایات دی تھی۔ وہ اس وار میں کوئی ناکامی نہیں چاہتا تھا۔ اگر آہل سکندر راستے میں آ گیا یا اس کے گارڈ نے ہمارے راستے روکے تو ہمیں کیا قدم اٹھانا ہوگا؟ ایک کارندے نے اپنے بھاری ہتھیار کو چیک کرتے ہوئے انتہائی سرد اور مشینی لہجے میں سوال کیا۔ آہل سکندر اگر سامنے آئے تو اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دینا۔ یہ ہماری اور اس کی دشمنی کا آخری دن ہوگا، چاہے آج کے بعد وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہنا چاہیے۔ دلاور کی آنکھوں میں بدترین انتقام اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے مسکان کو اغوا کر کے آہل کو مکمل طور پر ختم کرنے کا بھیانک منصوبہ بنا لیا تھا۔ چاروں آدمی خاموشی سے کالی گاڑی میں بیٹھے اور آہل کی حویلی کی طرف نکل پڑے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور حویلی کے سرسبز باغ میں پرندوں کی چہچہاہٹ پراسرار خاموشی میں بدل رہی تھی۔ مسکان اپنے معمول کے مطابق کمرے کی گھٹن سے بچنے کے لیے تازہ ہوا کھانے کے لیے باغ کے پچھلے حصے میں چلی ہے۔ آج موسم کتنا اداس اور بوجھل ہے، بالکل میری زندگی کی طرح، جس میں کوئی رنگ، کوئی منزل ہی باقی نہیں رہی۔ مسکان نے ایک پرانے بینچ پر بیٹھتے ہوئے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا اور خود کلامی کی۔ اس کے ذہن میں آج ملنے والی کتابیں اور آہل کا پراسرار رویہ بار بار گھوم رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آہل جتنا برا بننے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہے۔ دوسری طرف آہل اپنے اسٹڈی روم میں موجود تھا اور ایک انتہائی اہم بین الاقوامی کارپوریٹ میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کی پوری توجہ اسکرین پر موجود اپنے غیر ملکی کلائنٹس پر مرکوز تھی۔ یہ پروجیکٹ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ آہل نے اپنے مینیجر کو سختی سے ہدایات کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر اپنے بزنس اور کام کی باریکیوں میں الجھا ہوا تھا اور وہ باہر کے خطرے سے مکمل بے خبر تھا۔ اسی دوران حویلی کے پچھلے حصے میں دلاور کے نقاب پوش آدمی خاموشی سے اونچی دیوار کے پاس بینچ پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے کامران کے بتائے ہوئے نقشے کے عین مطابق سیکیورٹی کیمروں کی تاریں کاٹ دی تاکہ کنٹرول روم میں کسی کو ان کی خبر نہ ہو سکے۔ سسٹم بند ہو چکا تھا اور اب تیزی سے اندر داخل ہو جاؤ، لڑکی کی تلاش کر کے اسے قابو کرو۔ ان کے لیڈر نے واکی ٹاکی پر انتہائی دھیمی آواز میں اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ چاروں نقاب پوش رسوں کی مدد سے اونچی دیواریں پھاند کر باغ کی گھنی جھاڑیوں میں انتہائی مہارت سے اتر گئے۔ انہوں نے اپنے جدید ہتھیاروں کو مضبوطی سے تھام لیا اور بلی کی طرح دبے قدموں باغ کے وسط کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ مسکان ان تمام ہولناک خطرات سے بے خبر اپنی سوچوں میں گم تھی۔ باغ کے بالکل وسط میں تنہا بیٹھی تھی، آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ خطرہ اس کی طرف انتہائی تیزی سے آ رہا تھا اور حویلی کے چاق و چوبند گارڈز اس خاموش اور جان لیوا تراندازی سے بالکل بے خبر حویلی کے اگلے حصے میں پہرا دے رہے تھے۔ وقت کا پہیہ ایک بہت بڑے اور تباہ کن طوفان کی طرف مڑ چکا تھا اور اگلا پل مسکان اور آہل دونوں کی زندگیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے لگا تھا۔ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن چکی تھی اور موت کے سائے مسکان کے سر پر منڈلانے لگے۔ حویلی کے پچھلے باغ میں شام کی تاریکی مکمل چھا چکی تھی اور درختوں کے سائے کسی نامعلوم خطرے کی طرح لمبے ہو گئے۔ مسکان ایک پرانے بینچ پر تنہا بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ 4 نقاب پوش درندے انتہائی خاموشی سے جھاڑیوں کی اوٹ سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اس کی نظریں اپنے ہدف پر جمی ہوئی تھی اور حویلی کے گارڈ سے دراندازی سے بالکل بے خبر تھے۔ اچانک ایک نقاب پوش نے تیزی سے آگے بڑھ کر مسکان کے بال دبوچے اور اسے بازو سے پکڑ کر سختی سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ مجھے چھوڑ دو، تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اسے جانے تو مسکان دہشت کے مارے بھی بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ اس کی آواز میں موت کا خوف اور بے بسی واضح تھی۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو
ورنہ تمہارا انجام بھی بہت بھیانک ہوگا۔ نقاب پوش نے انتہائی کرختگی اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور مسکان کے بازو کو مزید سختی سے مروڑتے ہوئے اسے دیوار کی طرف گھسیٹنے لگا۔ مسکان کی تکلیف اور خوف سے بھری ہوئی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی جو سیدھا آہل کے اسٹڈی روم تک پہنچی۔ آہل جو اس وقت ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا، یہ دل خراش چیخ سنتے ہی اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنی میز کی دراز سے اپنا مخصوص ہتھیار نکالا اور طوفانوں کی سی تیزی سے باغ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں مسکان کی حفاظت کے لیے ایک جنون اور حملہ آوروں کے لیے بدترین قہر طاری تھا۔ آہل کے باغ میں پہنچتے ہی دشمنوں کے ساتھ ایک شدید ٹکراؤ شروع ہو گیا تھا۔ نقاب پوش حملہ آوروں نے صورتحال کو بگڑتا دیکھ کر مسکان کو اپنے آگے کھڑا کر لیا اور اسے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آہل مسکان کی موجودگی میں ان پر سیدھا وار کرنے سے گریز کرے گا۔ اسے چھوڑ دو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس لڑکی کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں، سامنے آ کر میرا مقابلہ کرو، آہل نے انتہائی غضبناک اور گرجدار آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں مسکان کے خوفزدہ چہرے پر جمی تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا۔ ہمیں دلاور خان نے بھیجا ہے اور آج تمہارا غرور اسی لڑکی کے ساتھ خاک میں ملے گا، ایک حملہ آور نے طنزیہ ہنستے ہوئے جواب دیا اور مسکان کی گردن پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ مسکان درد سے کرا اٹھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آہل نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مسکان کو ان کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کے لیے سیدھی چھلانگ لگائی۔ اس کی پھرتی اور غصہ دیدنی تھا اور چشم زدن میں دو حملہ آوروں نے اپنے نشانے پر لیا اور انہیں موقع ہی گرایا۔ وہ دونوں بغیر کوئی مزاحمت کیے زمین پر ڈھیر ہو گئے، لیکن اس دوران ایک اور حملہ آور نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدھا مسکان کے سینے کا نقشہ لیا اور اپنی مہلک وار کر دیا۔ آہل نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے مسکان کے سامنے آیا اور اس نے وہ وار اپنے اوپر لے لیا۔ آہل، مسکان کی پھٹی ہوئی آنکھوں سے بے ساختہ ایک دل خراش چیخ نکلی۔ دو گہرے اور مہلک وار مسکان کی بجائے آہل کے کاندھے اور پیٹ پر لگے اور اسے شدید زخمی کر گئے۔ آہل کے قدم لڑکھڑائے اور وہ زمین پر گرا، لیکن اس نے گرتے گرتے آخری حملہ آور کا بھی مکمل صفایا کر دیا اور مسکان پر آنچ تک نہیں آنے دی۔ کچھ ہی دیر میں حویلی کے تمام گارڈز اور چیف سیکورٹی آفیسر وہاں پہنچ گئے۔ شدید زخمی حالت میں آہل کو فوراً شہر کے سب سے بہترین اور مہنگے ترین ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال کی راہداری میں ایک عجیب سی سرائے سمیگی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مسکان آپریشن تھیٹر کے باہر رکھی کرسی پر صدمے کی حالت میں ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے آہل کے بہنے والے سرخ رنگ سے داغدار ہو چکے تھے اور اس کی آنکھوں میں سامنے بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب آہل نے اس کی جان بچانے کے لیے موت کو اپنے گلے لگا لیا۔ اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ مسکان بیوی، صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت مضبوط انسان ہے، آپ حوصلہ رکھیں۔ چیف سیکورٹی آفیسر نے انتہائی دکھ اور احترام کے لہجے میں مسکان کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈیجیٹل ٹیبلٹ موجود تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے، پھر انہوں نے میری خاطر اپنی جان کیوں داؤ پر لگا دی؟ مسکان نے خالی نظروں سے آفیسر کو دیکھتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان سوال کیا۔ اس کے دل میں آہل کے لیے ایک انجانا درد اور کسک پیدا ہو رہی تھی۔ صاحب آپ سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کو اس دنیا کی سب سے غلیظ سائے سے بچانا چاہتے تھے۔ آپ کو یہ سچائی جان لینی چاہیے۔ آفیسر نے گہری سانس لی اور ٹیبلٹ کی اسکرین پہ آ کر مسکان کے سامنے کر دی۔ اسکرین پر دلاور کے اس کنٹے کا تفصیلی اور ریکارڈ شدہ بیان چل رہا تھا جو حویلی کے باہر زندہ پکڑا گیا۔ اس بیان میں حملہ آور واضح طور پر بتا رہا تھا کہ مسکان کو اغوا کرنے اور موت کے منہ میں دھکیلنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی کامران تھا۔ کیا میرا اپنا سگا بھائی پیسوں کی لالچ میں میری جان کا دشمن بن گیا؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ کیسا بھیانک مذاق ہے۔ مسکان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لی اور شدید غم سے نڈھال ہو کر رونے لگی۔ سچائی اس قدر تلخ اور خوفناک تھی، اس کا اپنا وجود کانپنے لگا۔ یہی سچ ہے مسکان بی بی، کامران نے حویلی کا نقشہ اور آپ کے تمام معلومات دلاور کو بھیجی تھی۔ صاحب نے آپ سے نکاح کو قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے قانونی مضبوط تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا تھا۔ آفیسر نے انتہائی سنجیدگی اور احترام سے حقیقت واضح کی۔ مسکان کو اب ایک ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ سمجھ میں آیا کہ آہل اس حویلی میں سے قید کیوں رکھا ہوا تھا۔ وہ قید نہیں تھی بلکہ وہ ایک محفوظ قلعہ تھا جو آہل نے مسکان کو اس کے زہریلے اور غلیظ بھائی سے بچانے کے لیے بنایا تھا۔ آہل جانتا تھا کہ کامران اپنی بہن کو کسی بھی حد تک استعمال کر سکتا ہے،
اس لیے اس نے بدنامی اور نفرت اپنے سر لے کر مسکان کو اپنی پناہ میں لیا تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتہائی پیچیدہ آپریشن کے بعد ڈاکٹرز باہر آئے اور انہوں نے آہل کی جان بچانے کی خوشخبری سنائی۔ مسکان نے شکرانے کے آنسوؤں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا۔ اس خونی واقعے نے مسکان کے دل میں موجود آہل کے لیے غلط فہمی اور نفرت کو مکمل طور پر دھو ڈالا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس سخت گیر اور بے رحم نظر آنے والا ڈان اپنے اندر اس کے لیے کتنی گہری محبت اور احساس چھپائے ہوئے۔ اگلی صبح جب آہل کو ہوش آیا تو وہ انتہائی کمزور لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک موجود تھی۔ مسکان روتے ہوئے اس کے بیڈ کے پاس گئی اور اس نے آہل کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مسکان، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ درندے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکے؟ آہل کے ہوش میں آتے اس کا پہلا سوال صرف اور صرف مسکان کی حفاظت کے بارے میں تھا۔ اس کی آواز کمزور تھی لیکن اس میں فکر اور تڑپ ظاہر تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرا بھائی میرا سودا کر چکا ہے؟ آپ کیوں برے بنتے رہے؟ مسکان کے آنسو آہل کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ اس کے لہجے میں پچھتاوا اور ایک سچی محبت کا اقرار تھا۔ اگر میں تمہیں بتاتا تو تم کبھی یقین نہ کرتی۔ تم اپنے خون کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ اب میں تمہیں کسی درندے کے ہاتھ لگنے نہیں دے سکتا تھا۔ تم میری بیوی، میری ذمہ داری ہو۔ آہل نے اپنے دوسرے ہاتھ سے مسکان کے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی نرم اور محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ آہل کے لہجے میں مٹھاس اور اپنائیت تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو بہت غلط سمجھتی رہی۔ آپ نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ مسکان نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے اپنے سچے جذبوں کا اظہار کیا تو اس کے دل میں اب صرف آہل کی عقیدت اور محبت تھی۔ مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے مسکان، مجھے صرف تمہارا اعتبار، تمہارا ساتھ چاہیے۔ آہل کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اسی وقت اپنے چیف آفیسر کو اشارہ کیا جو کمرے کے دروازے پہ کھڑا اگلے احکامات کا منتظر تھا۔ کامران کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ڈھونڈ نکالو اور اسے پولیس کے حوالے کرو۔ اس کے خلاف اغوا اور حملے کے ناقابل تردید ثبوت عدالت میں پیش کیے جائیں۔ اسے بچنے کا کوئی راستہ ملنا نہیں چاہیے۔ آہل نے اسپتال سے بستر سے ہی اپنے آدمی کو سخت ترین حکم جاری کیا۔ اس نے اپنے تمام مافیا قانونی وسائل استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس گندے ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ صاحب آپ بے فکر رہیں، ہمارے آدمی اس کی تلاش میں نکل چکے ہیں اور وہ بہت زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکے گا۔ آفیسر نے سر جھکا کر تعلیم کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں آہل کے کارندوں نے کامران کو شہر کے پرانے اڈے سے پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ آہل کے وکلا نے اسے ٹھوس ثبوت پیش کیے کہ عدالت میں کامران کو عمر قید کی سزا دلوا کر ہمیشہ کے لیے جیل کی تاریخ سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ دلاور خان بھی اپنے آدمی کی ناکامی پر روپوش ہونے پر مجبور ہو گیا۔ 1 مہینے بعد آہل مکمل صحتیاب ہو کر اپنی حویلی واپس آیا۔ حویلی کو مسکان کہنے پر پھولوں اور روشنی سے سجایا گیا تھا۔ آہل جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو مسکان نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ اس کے چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ تھی جو آہل کی تمام تھکن اتارنے کے لیے کافی تھی۔ آج سے تمہاری اس حویلی میں قید ختم۔ مسکان، تم جب چاہو جہاں چاہو آ جا سکتی ہو۔ میں نے تمام گارڈز کو ہدایت کر دی ہے۔ آہل نے صوفے پر بیٹھتے مسکان کی طرف دیکھ کر ایک حتمی فیصلہ سنایا۔ وہ اب مسکان کو اپنی مرضی سے جینے کا حق دینا چاہتا تھا۔ مجھے اس قید خانے سے باہر نہیں جانا آہل، کیونکہ یہی میرا گھر بن چکا ہے اور میں جان گئی ہوں کہ آپ کی قید دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ محفوظ اور خوبصورت ہے۔ مسکان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنا سر آہل کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اس کی آواز میں صرف ایک مکمل سپردگی تھی، اطمینان تھا۔ کیا تم واقعی ایک مافیا ڈان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ میری دنیا میں خطرات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آہل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت بھرے اور قدرے حیران کن لہجے میں کہا، جہاں آپ ہوں گے وہیں میری دنیا ہوگی۔ مجھے کسی خطرے سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میرا محافظ میرے ساتھ۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں آہل۔ مسکان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے سچے دل سے اس کی محبت اور اس رشتے کو قبول کر لیا۔ آہل نے بھی اپنی تمام سختی اور غیر ضروری اصول ختم کرتی اور اپنی مسکراہٹ کے ساتھ مسکان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں نے تمام غلط فہمی اور تلخیوں کو بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور اعتبار اور محبت پر مبنی ایک نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔ ان کی طوفانی اور کٹھن کہانی نے یہ بات واضح ثابت کر دی تھی کہ کبھی کبھی ایک سچے محافظ کا دیا ہوا تحفظ اور اس کی بنائی ہوئی قید اس ظالم دنیا کی نام نہاد اور دھوکے باز آزادی سے بہت بہتر اور محفوظ ہوتی ہے۔